بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں سے صاحب مشکات یہ بتا رہے ہیں کہ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ آپ مصابیح السنہ میں کوئی حدیث دیکھیں گے اور مشکات المصابیح میں وہ حدیث نہیں ہوگی۔ مصابیح السنہ کا اور اس کا مشکات کا مقابلہ کریں گے اور موازنہ کریں گے تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ کسی باب میں ایک حدیث موجود ہے مصابیح السنہ میں اور وہ حدیث مشکات المصابیح میں نہیں ہے، تو اس کی وجہ کیا ہوگی؟ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں وہ تکرار کی وجہ سے میں ثابت کر دیتا ہوں۔ یہ حدیث کہیں آ چکی ہوگی تو تکرار سے بچنے کے لیے میں نے اس کو کیا کر دیا ہے؟ ثابت کر دیا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ حدیث کا کچھ حصہ ترک کر دیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا اختصار کرتے ہوئے۔ ایسا ہوتا ہے کبھی لمبی حدیث ہوتی ہے اور باب کے مناسب جو جز ہوتا ہے وہ لے لیا جاتا ہے اور باقی اجزاء کو حذف کر دیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ طہارت کا بیان چل رہا ہے، ایک حدیث ہے جس میں طہارت کا بھی بیان ہے، کچھ اور چیزوں کا بھی بیان ہے، ایسی بہت لمبی لمبی حدیثیں ہیں، تو جو حصہ باب کے مناسب ہے اس کو تو لے لیا اور باقی چیزوں کو کیا کر دیا؟ حذف کر دیا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے ہوگا۔ ویسے عام طور سے مصابیح السنہ میں اور مشکات المصابیح میں اختلاف نہیں ہے، لیکن اس طرح کا اگر اختلاف نظر آئے تو کیا وجہ ہوگی اس کو بیان کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں دیکھیے، ثم انک ان فقدت حدیثا فی باب، اگر تم نہ پاؤ کوئی حدیث کسی باب میں، فقد یفقد مانے گم کر دینا، مطلب نہ پانا، تو اگر تم نہ پاؤ کوئی حدیث، اگر نہ پاؤ فی بابن کسی باب میں، تو فذالک ان تقریر اسقطہ، تو یہ تکرار کی وجہ سے ہوگا جس کی وجہ سے میں ساقط کر دیتا ہوں۔ سمجھے نا؟ مطلب یہ حدیث کہیں آ چکی ہوگی تو تکرار کی وجہ سے میں نے کیا کر دیا؟ اس کو ساقط کر دیا ہے۔ وَإِن وَجَدْتَ آخَرَ بَعْضَهُ مَتْرُوكًا عَلَى اخْتِصَارِهِ أَوْ مَضْمُومًا إِلَيْهِ تَمَامُهُ، تو کہہ رہے ہیں اگر تم پاؤ کسی دوسری حدیث کو کہ اس کا کچھ حصہ چھوڑ دیا گیا ہے اختصار کرتے ہوئے، یا اس کی طرف شامل کر دیا گیا ہے اس کی پوری حدیث کو، یعنی پوری حدیث نقل کی گئی ہے، تو کہہ رہے ہیں فَأَن دَاعِی اِہْتِمَامٍ أَتْرُكُهُ وَأُلْحِقُهُ، تو کسی خاص سبب کی وجہ سے میں چھوڑتا ہوں اور شامل کرتا ہوں۔ ایسا بھی ہوگا کہ مصابیح السنہ میں ایک روایت تفصیل کے ساتھ موجود ہے، لمبی حدیث ہے، اور وہی حدیث اور اسی باب میں مشکات المصابیح میں وہ روایت مختصر ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہوگا اختصار کی وجہ سے، یعنی باب کے مناسب جو چیز تھی اس کو لے لیا گیا۔ اور کبھی ایسا ہوگا کہ پوری حدیث بیان کی جائے گی، تو یہ پوری حدیث بیان کرنا یا کچھ حصے کو چھوڑ دینا یہ کوئی خاص سبب ہوگا، کوئی خاص اہتمام ہوگا۔ تو یہ کہنا ہے فَعَن دَاعِی اہتمام، تو خاص اہتمام کی وجہ سے کیا ہوگا؟ أَتْرُكُهُ وَأُلْحِقُهُ، میں اس کو چھوڑتا ہوں اور اس کو شامل کرتا ہوں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ عام طور سے مصابیح السنہ میں پہلے فصل میں شیخین کی روایتیں ہیں اور دوسری فصل میں شیخین کے علاوہ دوسرے ائمہ صحاح ستہ کی روایتیں ہیں۔ یہ بتایا تھا نا کہ فصل اول میں شیخین کی روایت لائیں گے اور فصل ثانی میں شیخین کے علاوہ دوسرے ائمہ کی روایتیں لاتے ہیں، اور اسی طریقے سے صاحب مشکات نے بھی کیا ہے کہ فصل اول میں روایتیں ہیں کس کی؟ بخاری اور مسلم کی، یا تو متفق علیہ ہیں یا پھر بخاری اور مسلم کی روایتیں ہیں۔ لیکن کبھی کبھی اس کا برعکس بھی ہوگا کہ فصل اول میں شیخین کے علاوہ کی روایتیں آئیں گی اور فصل ثانی میں شیخین کی روایتیں آئیں گی۔ مصابیح السنہ میں تو فصل اول میں بخاری اور مسلم کی روایتیں اسی باب میں، لیکن آپ جب مقابلہ کریں گے، توازن کریں گے، موازنہ کریں گے، تو اس میں کیا ہوگا کہ وہاں پہ فصل اول میں شیخین کی روایت ہے اور یہاں جو ہے شیخین کے علاوہ دوسری کی روایت کس میں؟ مشکات المصابیح میں۔ اصل تو ہے مصابیح السنہ، اسی پر کام کیا ہے صاحب مشکات نے۔ تو کریں کبھی کبھی اس طرح کا اختلاف بھی نظر آئے گا آپ کو
کہ پہلی فصل میں شیخین کے علاوہ کی روایتیں ہوں گی اور فصل ثانی میں شیخین کی روایتیں ہوں گی. تو چھوڑ دیتا گا بس. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو کہہ رہے ہیں اصل میں اس زمانے میں علامہ حمیدی کی ایک کتاب تھی الجمع بین الصحیحین اور جامع الاصول، ان پر کہہ رہے ہیں میں نے اعتماد کیا ہے، کیونکہ اس وقت کی جو حدیث کی کتابیں تھیں معتمد تھیں، تو میں نے ان کے جو شیخین کی روایتوں پر انہی پر میں نے کیا کیا ہے؟ بھروسہ کیا ہے، اور ان کے متن پر. تو جہاں مجھے حمیدی کی کتاب میں صحیحین میں یعنی بخاری اور مسلم سے وہ روایت منقول ہے تو میں نے اس کو لکھا ہے، اور اگر وہاں نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس زمانے میں چونکہ آج کل کی طرح وسائل نہیں تھے، نہ تو اتنی زیادہ کتابیں تھیں اس زمانے میں، اور نہ آج کل کی طرح وسائل تھے کہ آدمی بیٹھے بیٹھے گھر میں نیٹ وغیرہ کے ذریعے سرچ کر لے، ہے نا. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے تحقیق کی تو ان کی تحقیق میں یہ بات آئی کہ یہ روایت بخاری اور مسلم سے منقول ہے، تو انہوں نے فصل اول میں نقل کر دیا. کیا کر دیا؟ اور جب میں نے تحقیق کی تو میری تحقیق میں یہ ہوا کہ یہ بخاری اور مسلم کی روایت نہیں کسی اور کی ہے، اس لیے میں نے وہاں پہ فصل ثانی میں بیان کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کا اختلاف بھی نظر آئے گا، اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ وَإِنْ عَثَرْتَ عَلَىٰ اخْتِلَافٍ فِي الْفَصْلَيْنِ، اگر تم مطلع ہو دونوں فصلوں میں کسی اختلاف پر، نیچے لکھا ہے بینی و بین صاحب المصابیح، یعنی میرے درمیان اور مصابیح السنہ کے مصنف کے درمیان اختلاف پاؤ. عثرت مانے مطلع ہونا، باخبر ہونا. اگر تم مطلع ہو کسی اختلاف پر دو فصلوں میں، اب دو فصلوں میں اختلاف کیسا ہوگا؟ من ذکر غیر الشیخین فی الاول، یعنی شیخین کے علاوہ کا ذکر پہلی فصل میں، اور ذکرہما فی الثانی، اور شیخین کا ذکر کرنا دوسری فصل میں. یعنی مشکات میں سے اکثر ہوگا، آپ دیکھیں گے کہ بخاری اور مسلم کی روایت فصل ثانی میں لاتے ہیں اور فصل اول میں دوسری کی روایت لے آتے ہیں. یہ صاحب مشکات کہہ رہے ہیں. حالانکہ مصابیح السنہ میں تو فصل اول میں شیخین ہی کی روایت ہے وہاں پر، لیکن صاحب مشکات کی تحقیق کے مطابق ہر ایک آدمی اپنے حساب سے تحقیق کرتا ہے، تو انہوں نے تحقیق کیا تو ان کی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ یہ روایت بخاری اور مسلم میں نہیں ہے، یا یہ بخاری مسلم سے منقول نہیں ہے، تو اس لیے انہوں نے اس کو ڈال دیا فصل ثانی میں، اور جو روایت بخاری مسلم سے اس کو ڈال دیا فصل اول میں. اسی کو کہہ رہے ہیں کہ وَإِنْ عَثَرْتَ عَلَىٰ اخْتِلَافٍ فِي الْفَصْلَيْنِ، اگر تمہیں اطلاع ملے، اگر تمہیں کسی اختلاف پر دو فصلوں میں، اب دو فصلوں میں اختلاف کی شکل کیا ہوگی؟ من ذکر غیر الشیخین فی الاول، یعنی شیخین کے علاوہ کا تذکرہ پہلی فصل میں، یعنی پہلی فصل میں تو شیخین کا تذکرہ ہونا چاہیے نا، لیکن شیخین کے علاوہ کا ذکر آئے گا. اور وذکرہما فی الثانی، اور شیخین کا تذکرہ کہے میں ثانی میں. تو کہہ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے فَعْلَمْ، تم جان لو کہ انی بعد تتبعی، میری جستجو کے بعد ہے. یہ جو میں نے لکھا ہے نا کہ بخاری اور مسلم کی روایت کو لایا ہوں فصل ثانی میں، اور حالانکہ وہی روایت جو ہے مصابیح السنہ میں بخاری مسلم سے منقول ہو کر کہاں آئی ہے؟ فصل اول میں آئی ہے، اور میں نے اسی روایت کو کہاں نقل کر دیا ہے؟ فصل ثانی میں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ فَعْلَمْ، تم جان لو انی بعد تتبعی، یہ میری تلاش اور جستجو کے بعد، کتابی تسنیہ، یہ دو کتابوں کو تلاش کرنے کے بعد، کتابی نہیں تھا اصل میں، تو تسنیہ کا نون اضافت کی وجہ سے گر گیا. ایک کتاب ہے الجمع بین الصحیحین للحمیدی و جامع الاصول، سمجھ گئے نا. تو میں نے میری جستجو اور تحقیق کرنے کے بعد اپنی دو کتابوں کی، کس کی؟ دو کتابیں کون سی ہیں؟ علامہ حمیدی کی ایک کتاب ہے الجمع بین الصحیحین، یعنی بخاری اور مسلم کی روایتوں کو انہوں نے جمع کیا ہے، اور ایک ہے جامع الاصول. تو کہہ رہے ہیں اعتمدت علی صحیح الشیخین، تو میں نے اعتماد کیا ہے شیخین کے صحیح پر، و متنیہما، اور ان دونوں کے متن پر. لہذا وہاں جو حدیث مجھ کو جس سے منقول ملی ہے، یعنی حمیدی کی کتاب میں اور جامع الاصول میں، اگر انہوں نے بخاری اور مسلم کی طرف اس روایت کو منسوب کیا ہے تو میں نے اس کو شیخین کی روایت سمجھ کے فصل اول میں نقل کیا ہے.
اور اگر وہاں وہ روایت شیخین سے منقول نہیں ہے تو میں نے اس کو نقل کر دیا ہے فصل ثانی میں، اگرچہ اس روایت کو نقل کیا ہو صاحب مصابیح السنہ نے، کہاں؟ فصل اول میں۔ تو ان کی تحقیق یہ تھی اور میری تحقیق یہ ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ وَإِن رَأَيْتَ اخْتِلَافًا فِي نَفْسِ الْحَدِيثِ، اور اگر تم دیکھو کوئی اختلاف نفس حدیث میں، یعنی متن حدیث میں، لکھیے گا نا، نفس حدیث مطلب متن حدیث، یعنی مطلب ایک باب ہے، اس باب میں ایک حدیث آئی ہے تو اس میں الفاظ کا فرق ہے، مفہوم تو نہیں بدلے گا، الفاظ بدلیں گے، تو یہ اختلاف ہوگا نفس حدیث میں۔ تو اگر تم دیکھو کوئی اختلاف نفس حدیث میں تو فَذَلِكَ مِن تَشَعُّبِ طُرُقِ الْحَدِيثِ، تو یہ احادیث کے سندوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے ہوگا۔ ایک حدیث کی کئی سندیں ہوتی ہیں، اور آپ نے پڑھا ہے کہ روایت بالمعنی جائز ہے، پڑھا نہیں پڑھا؟ راوی جو ہے ان الفاظ کے ساتھ بھی روایت کو نقل کرتا ہے جو الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہیں، اور کبھی کبھی اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے الفاظ کیا ہو جاتے ہیں؟ بدل جاتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ ایک سند سے حدیث کے یہ الفاظ آئے ہوں اور دوسرے راوی نے اسی حدیث کو دوسرے الفاظ میں کیا کر دیا ہو؟ بیان کر دیا ہو، تو آپ یہ کہیں گے کہ فلاں باب میں صاحب مصابیح السنہ نے تو ان الفاظ کے ساتھ حدیث کو نقل کیا ہے اور صاحب مشکات نے اس کے ساتھ نقل کیا ہے، تو یہ اختلاف کیوں ہو گیا؟ الفاظ کا اختلاف ہو جائے گا نا۔ تو کہہ رہے ہیں اس کو محمول کر لینا سند کے مختلف ہونے کی وجہ سے، اور یہ سمجھ لینا کہ یہ روایت کئی سندوں سے منقول ہے، تو ایک سند میں یہ الفاظ آئے ہیں اور ایک دوسری سند میں یہ الفاظ آئے۔ ایسا اکثر ہوتا ہے کہ ایک کئی سندیں ہوتی ہیں اور ایک ہی حدیث ہوتی ہے، لیکن اس کا انداز بیان الگ ہو جاتا ہے، مفہوم نہیں بدلے گا، معنی نہیں بدلیں گے، صرف الفاظ بدل جاتے ہیں۔ کیا بدل جاتے ہیں؟ کیونکہ روایت بالمعنی کیا ہے؟ جائز ہے، محدثین نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں وَإِن رَأَيْتَ اخْتِلَافًا، اور اگر تم دیکھو کوئی اختلاف نفس حدیث میں یعنی متن حدیث میں، تو یہ حدیث کے طرق یعنی سندوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے ہوگا۔ وَلَعَلِّي مَطَّلَعْتُ عَلَىٰ تِلْكَ الرِّوَایَةِ الَّتِي سَلَكَهَا الشَّیْخُ رضی اللہ عنہ، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ میں مطلع نہ ہو سکا ہوں اس روایت پر جس کو شیخ رضی اللہ عنہ لائے ہیں۔ شیخ رضی اللہ علامہ بغوی، علامہ بغوی کو کہہ رہے ہیں شیخ، کہ مطلب شیخ مصابیح السنہ میں اس سند کے ساتھ اس روایت کو لائے ہیں ان الفاظ کے ساتھ، تو ہو سکتا ہے کہ وہ سند مجھ تک نہ پہنچی ہو، اور اس سند کے ساتھ اور ان الفاظ کے ساتھ وہ روایت مجھ تک نہ پہنچی ہو۔ تو کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے وَلَعَلِّي، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ مَطَّلَعْتُ، کہ میں مطلع نہیں ہوا عَلَىٰ تِلْكَ الرِّوَایَةِ الَّتِي، اس روایت پر سَلَكَهَا الشَّیخ رضی اللہ عنہ، جس کو شیخ لائے ہیں، جس کو کہہ رہے ہیں وَقَلِيلًا مَا تَجِدُ أَقُولُ مَا وَجَدْتُ هَذِهِ الرِّوَایَةَ فِي كُتُبِ الْأُصُولِ، اور کہہ رہے ہیں کہ بہت کم تم پاؤ گے کہ میں یہ کہوں گا کہ میں نے اس روایت کو اصول کی کتابوں میں نہیں پایا، یا یہ میں کہوں وجدت خلافها فیہا، کہ اس کے خلاف میں نے اس میں پایا ہے، ایسا بہت کم ہوگا۔ مطلب کہیں کہیں تو ہوئے کہ مصابیح السنہ نے کچھ نقل کیا ہے، میں نے کچھ نقل کیا ہے، اور میں نے کہا ہے کہ اس روایت کو میں نے اصول کی کتابوں میں نہیں پایا، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیے تو کہہ رہے ہیں وَقَلِيلًا مَا، یہ ما جو ہے نا نکرہ تاکید کے لیے آتا ہے، قلیلاً ما، بہت کم تم پاؤ گے، بہت کم، کہ اقولو، میں کہوں، ما وجدت هذه الروایتہ، کہ میں نے اس روایت کو نہیں پایا، فی کتب الاصول، اصول کی، یا میں نے نہیں پایا، یا میں نے پایا اس کے خلاف ان میں۔ اس طرح کہا تو ہے میں نے، لیکن بہت کم کہا ہے، صاحب مشکات کہتے ہیں۔ اب کہہ رہے ہیں فَإِذَا وَقَفْتَ عَلَيْهِ، اور جب تم اس پر واقف ہو جاؤ، فَانْسِبِ الْقُصُورَ إِلَيَّ، تو کوتاہی کی نسبت کرنا میری طرف۔ یعنی اگر کوئی تم کو اس طرح کی بات مل جائے کہ میں نے تو کہہ دیا ہے کہ میں نے اصول کی کتابوں میں نہیں پایا، اور وہ حدیث آپ کو مل جائے کہیں اصول کی کتابوں میں، یا اس کے خلاف مل جائے، یا تو میں نے کہہ دیا کہ اس کے خلاف میں نے پایا ہے، حالانکہ اس کے خلاف نہیں ہے، یعنی جو مصابیح السنہ میں جو روایت آئی ہے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہیں کہیں یہ کہا ہے کہ اس کے خلاف میں نے پایا ہے، لیکن بہت کم ایسی جگہ ہے۔ لیکن اگر تم واقف ہو جاؤ اور تم کو وہ حدیث مل جائے کہیں اصول کی کتابوں میں جو معتبر کتابیں ہیں،
مشہور روایت جو معتبر کتابیں ہیں وہاں اگر وہ حدیث مل جائے تو کہہ رہے ہیں کہ قصور کی نسبت کرنا، کوتاہی کی نسبت کرنا میری طرف لقلت الدرایا، کم علمی کی وجہ سے، یعنی یہ کہنا کہ صاحب مشکات کو تحقیق نہیں ہو پائی اس لیے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں نے اس روایت کو اصول کی کتابوں میں نہیں پایا یا اس کے خلاف پایا، تو یہ جو کوتاہی والی نسبت ہے تو صاحب مشکات کہتے ہیں کہ اس کی نسبت میری طرف کرنا لا الی جناب الشیخ، نہ کہ شیخ کی جناب میں۔ یہ عقیدت اور اس کا مسئلہ ہے، کتنے بڑے درجے کے محدث ہیں، وہ بڑا کام کیا ہے صاحب مشکات نے، لیکن کہتے ہیں کہ میری طرف نسبت کر دینا کم علمی کی اور اس کی کم تحقیق ہو پائی ہے، اس لیے جو ہے یہ حدیث نہیں ملی ان کو۔ لیکن یہ نہ کہنا کہ علامہ بغوی سے کوئی غلطی ہوئی ہے، لا الی جناب الشیخ، نہ کہ شیخ کے جناب میں۔ رفع اللہ قدرہ فی الدارین، اللہ ان کے مرتبے کو بلند کرے دارین میں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی دعا دے رہے ہیں۔ حاشا للہ من ذالک، اللہ کی پناہ اس سے، یہ لکھا ہے حاشا للہ من ذالک، اس کے معنی معاذ اللہ، یعنی اللہ کی پناہ، یعنی اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں اس بات سے کہ کوئی کمی کوتاہی کی نسبت کرے کس کی طرف؟ شیخ کی طرف۔ میری طرف تو کر دینا لیکن شیخ کی طرف نہ کرنا۔ یہ تھے اعلیٰ درجے کے اخلاص والے مخلصین۔ تو کہہ رہے ہیں حاشا للہ من ذالک، اللہ کی پناہ اس سے۔ رحم اللہ من اذا وقف علی ذالک، اللہ رحم فرمائے، دعا دے رہے ہیں اس شخص پر جب وہ واقف ہو جائے اس پر، یعنی جس روایت کے بارے میں نے کہہ دیا ہے کہ میں نے اس روایت کو اصول کی کتابوں میں نہیں پایا، اور اس کو اگر مل جائے کہیں تو کہہ رہے ہیں نبہنا علیہ، وہ ہم کو اس پر واقف کرا دے، مطلب ہم کو متنبہ کر دے، آگاہ کر دے۔ وہ ارشدنا طریق الصواب، اور ہم کو دکھائے سیدھا راستہ۔ یعنی اتنے بڑے درجے کے محدث ہیں اور کتنے متواضعانہ جملے ہیں، ہے نا، کہ اگر پہلی بات یہ حضرات کی تحقیق بہت اعلیٰ درجے کی ہوتی تھی، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کو کہیں کوئی روایت مل جائے تو مجھ کو بتا دینا اور باخبر کر دینا اور صحیح راستہ مجھ کو بتا دینا کہ آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے، آپ نے اس روایت کے بارے میں کہا ہے کہ یہ حدیث اصول کی کتابوں میں نہیں ہے، حالانکہ یہ اصول کی کتابوں میں کیا ہے؟ موجود ہے، یا آپ نے کہا کہ میں نے اس روایت کے خلاف پایا ہے، حالانکہ وہ روایت کے خلاف نہیں ہے۔ تو اس طرح کی باتیں اگر آپ تم کو مل جائیں تو کہہ رہے ہیں کہ رحم اللہ، اللہ رحم فرمائے، من اس شخص پر اذا وقف علی ذالک، جب وہ اس پر واقف ہو جائے، جب وہ اس پر، تو نبہنا علیہ، وہ ہم کو اس پر آگاہ کر دے، ہم کو اس پر کیا کر دے؟ وَأَرْشَدَنَا طریق الصواب، اور ہم کو صحیح راستہ دکھائے، دعا دے رہے ہیں۔ اور کہہ رہے ہیں وَلَمْ آلُ جُهْدًا فِي التَّنْقِيرِ وَالتَّفْتِيشِ بِقَدْرِ الْوُسْعِ وَالطَّاقَةِ، اور میں نے کوشش میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آلو جہدن کا مطلب ہوتا ہے لم آلو جہدن، یعنی کوشش میں کوئی کوتاہی نہیں کی، کوشش میں کوئی کوتاہی، ہاں، تو میں نے کوشش کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی، فی التنقیر والتفتیش، تحقیق اور تفتیش میں، بقدر الوسع والطاقہ، وسعت اور طاقت کے بقدر، اس زمانے میں جو وسائل ہوتے تھے ان کی مدد سے جتنا انسان کے بس میں ہو سکتا ہے کرے اتنی میں نے کیا کی ہے؟ تحقیق کی ہے۔ اس کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ کمی رہ سکتی ہے، اس لیے کہ انسان ہے اور انسان سے خطا اور غلطی ہوتی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں ولم آلو جہدن، میں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی کوشش کرنے میں، فی التنقیر والتفتیش، تحقیق اور تفتیش میں، بقدر الوسع والطاقہ، وسعت اور طاقت کے بقدر، ونقلت ذلك الاختلاف کما وجدت، اور میں نے اس اختلاف کو نقل کیا ہے جیسا کہ میں نے پایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بعض مرتبہ ایک ہی مفہوم کی روایت ہوتی ہے لیکن الگ الگ لفظوں کے ساتھ آتی ہے، ایک راوی کسی لفظ سے نقل کرتا ہے، دوسرا راوی کسی الفاظ سے نقل کرتا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس اختلاف کو بھی نقل کر دیا ہے، کما وجدت، جیسا کہ میں نے پایا ہے، یعنی صاحب مصابیح السنہ نے جس طریقے سے نقل کیا تھا اس طریقے سے میں نے کیا کیا ہے؟ نقل کیا ہے۔ وما اشار الیہ رضی اللہ عنہ من غریب او ضعیف او غیرہما، اور وہ حدیثیں جن کی طرف اشارہ کیا ہے شیخ نے رضی اللہ عنہ، عقیدت میں کہہ رہے ہیں وما اشار الیہ رضی اللہ عنہ، یعنی علامہ بغوی نے رضی اللہ عنہ نے جن کی طرف اشارہ کیا ہے غریب ہونے کا یا ضعیف ہونے کا یا ان کے علاوہ کچھ اور حکم لگایا ہے، تو کہہ رہے ہیں بینت وجہہ غالباً، میں نے اس کی وجہ بھی اکثر بیان کر دی ہے۔
یعنی صاحب مصابیح السنن نے علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف یہ لکھا تھا کہ ہادہ حدیث ضعیف، یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو اب ضعیف کیوں ہے؟ کوئی وجہ ہونا چاہیے نا۔ تو کہہ رہے ہیں انہوں نے صرف لکھا ہے غریب یا ضعیف، یا اس کے علاوہ کچھ اور حکم لگایا ہے منکر وغیرہ۔ تو کہہ رہے ہیں میں نے اس کی وجہ بھی بیان کر دی ہے کہ غریب ہونے کی وجہ کیا ہے اور ضعیف ہونے کی وجہ کیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں بینت وجہہ، میں نے اس کی وجہ بھی بیان کر دی ہے غالباً اکثر و بیشتر۔ وما لم یشر الیہ مما فی الاصول، اور وہ حدیثیں جن کی طرف انہوں نے اشارہ نہیں کیا ان حدیثوں میں سے جو اصول میں ہے، نیچے لکھا ہے اصول کی کتابوں سے مراد ہے جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، بیہقی وغیرہ، یہ ہے اصول کی کتابیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ حدیثیں جن کی طرف انہوں نے اشارہ نہیں کیا جو اصول میں ہے، یعنی ترمذی میں وہ روایت موجود ہے یا ابو داؤد میں موجود ہے یا بیہقی میں موجود ہے، تو کہہ رہے ہیں فقد قفیتہ فی ترکہ، تو میں نے ان کی پیروی کی ہے اس کے چھوڑنے میں۔ یعنی مطلب یہ کہ انہوں نے جب کسی حدیث کے بارے میں نہیں حکم لگایا تو میں نے بھی حکم نہیں لگایا، اور وہ حدیثیں چونکہ ترمذی وغیرہ میں موجود ہے تو وہاں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ حدیث کیسی ہے، کیونکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے ہر حدیث پر حکم لگایا ہے۔ جب آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں اور اس حدیث کے بارے میں حکم لگاتے ہیں کہ یہ حدیث کیسی ہے۔ امام ترمذی کا بھی مزاج یہی ہے اور ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں چونکہ وہ ترمذی کی روایت ہے یا ابو داؤد کی روایت ہے، وہاں تو آپ کو معلوم ہو ہی جائے گا کہ وہ کس درجے کی روایت ہے۔ اس لیے کہتے ہیں میرے شیخ نے چھوڑ دیا ہے تو میں نے بھی چھوڑ دیا ہے۔ لیکن جن حدیثوں کی طرف شیخ نے اشارہ کیا ہے غریب ہونے کا یا ضعیف ہونے کا، تو کہہ رہے میں نے اس کی وجہ بھی کیا کر دی ہے، بیان کر دی ہے۔ اور وما لم یشر الیہ، اور وہ حدیثیں جن کی طرف شیخ نے اشارہ نہیں کیا، وہ حدیثیں جن کی طرف شیخ نے اشارہ نہیں کیا ان حدیثوں میں سے جو اصول میں ہیں، یعنی اصول کی کتابوں میں، فقد قفیتہ، تو میں نے ان کی پیروی کی ہے اس کے چھوڑنے میں، میں نے بھی ان کی پیروی کی ہے، یعنی میں نے بھی کوئی تذکرہ نہیں کیا، اس لیے کہ جس کو دیکھنا ہوگا شوق ہوگا وہ رجوع کر لے گا۔ ترمذی کی روایت ہے الا فی مواضع، لیکن چند مقامات ایسے ہیں لغرض، کسی خاص غرض کی وجہ سے کوئی خاص فائدہ ہوگا وہاں پہ، تو میں نے اس کے خلاف کیا ہے کہ میں نے یعنی صاحب مصابیح السنن نے تو نہیں کہا تھا کچھ ضعیف ہے کہ غریب ہے، لیکن میں نے حکم لگا دیا ہے، لیکن چند جگہیں الا فی مواضع، مگر چند جگہوں میں۔ اب کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی آپ جو ہے مشکات میں خالی جگہ دیکھیں گے، کوئی ایسی حدیث آئے گی، عام طور سے تو کہتے ہیں رواہ ابو داؤد، رواہ البخاری وغیرہ، لیکن بعض حدیثوں میں ایسا آئے گا آپ پڑھیں گے کہ رواہ کے بعد کچھ نہیں لکھا ہوگا، صرف رواہ لکھا رہتا ہے بس۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں وربما تجد مواضع مہملۃ، اور کبھی کبھی آپ پائیں گے خالی جگہوں کو، مہملہ کہتے ہیں بیکار کو، یعنی مطلب یہ کہ وہاں پہ کوئی حوالہ درج نہیں ہوگا، جیسے بخاری نے نقل کیا کہ مسلم نے نقل کیا، کس نے نقل کیا، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوگی، وہاں صرف لکھا ہوگا رواہ۔ اب رواہ کے بعد کسی کی بخاری مسلم کسی کا نام نہیں ہوگا، آئے گی حدیثیں، سمجھے؟ تو وربما تجد، کبھی کبھی آپ پائیں گے بہت سی جگہوں کو جو مہملہ ہے، یعنی مطلب یہ ہے بیکار ہے، یعنی خالی جگہ، اس کو کہہ لو کیا خالی جگہ۔ کہہ رہے ایسا کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وذالک حیث لم اطلع علی راویہ، یہ اس وجہ سے ہے کہ میں اس کے راوی پر مطلع نہیں ہو سکا، یعنی میری تحقیق میں یہ بات سامنے نہیں آئی کہ کس نے نقل کیا، اس لیے میں نے جگہ چھوڑ دی ہے اور رواہ لکھ دیا ہے، کیا لکھ دیا ہے؟ اب کہہ رہے فترکت البیاض، میں نے سفید جگہ چھوڑ دی ہے، بیاض کہتے ہیں خالی جگہ، جیسے کاغذ ہے اگر کچھ لکھا نہ ہو تو سفید ہے نا یہ، اور لکھ دیا جائے تو کالا کالا ہو جائے گا، تو کہنا چاہتے ہیں فترکت البیاض کا مطلب ہے کہ خالی جگہ میں نے چھوڑ دی ہے، سفید جگہ، سمجھے نا؟ تو جو ہے جہاں پہ لکھا ہوگا رواہ تو اس کے بعد خالی جگہ ہوگی، اور کہہ رہے اس لیے اس وجہ سے کہ مجھے اس کے راوی کی اطلاع نہیں ہو سکی، یعنی اتنے بڑا محدث ہے، سب کچھ ہے، ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو نہیں معلوم ہو پاتا کہ کس نے نقل کیا ہے، ساری تحقیقات کر لی، سب کچھ کر لیا، نہیں معلوم ہو پایا، تو انہوں نے جگہ چھوڑ دی ہے اور صرف لکھ دیا رواہ، کر دیا ہے۔ بعد کے لوگوں نے شارحین نے کچھ جگہ اضافہ کیا ہے کہ ہماری تحقیق میں اس روایت کو فلاں نے نقل کیا ہے، اس روایت کو فلاں نے نقل کیا ہے، یہ شارحین نے کیا ہے، لیکن صاحب مشکات کہتے ہیں فترکت البیاض، میں نے سفید جگہ چھوڑ دی ہے، یعنی خالی جگہ چھوڑ دی ہے،
فَإِنْ عَثَرْتَ عَلَيْهِ، اگر تمہیں اس پر واقفیت ہو جائے، اگر تم اس راوی پر مطلع ہو جاؤ، فَأَلْحِقْهُ بِهِ، تو اس راوی کو شامل کر دینا، اجازت دے رہے ہیں۔ بعض لوگوں نے کام کیا ہے اس پر، تحقیق کی ہے انہوں نے، اور جن جو تحقیق میں اس راوی کا نام مل گیا ہے تو انہوں نے باقاعدہ کیا کر دیا ہے، نقل بھی کیا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ فَإِنْ عَثَرْتَ عَلَيْهِ، اگر تم اس پر مطلع ہو جاؤ، فَأَلْحِقْهُ بِهِ، تو اس راوی کو کیا کر دینا، شامل کر دینا۔ دعا دے رہے ہیں احسن اللہ جزاک، اللہ تم کو اچھا بدلہ دے۔ وَسَمَّيْتُ الْكِتَابَ بِمِشْكَاةِ الْمَصَابِيح، میں نے اس کتاب کا نام رکھا ہے مشکات المصابیح۔ وَأَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِيقَ، میں اللہ سے مانگتا ہوں توفیق، والعیانہ اور مدد، والہدایت اور ہدایت، والصیانت اور حفاظت، حفاظت مانے کچھ لکھا ہے خطا سے اور لغزش سے حفاظت، وتیسیر ما اقصدہ، اور اپنے مقصد کی آسانی کو، اس چیز کی آسانی کو جس کا میں ارادہ رکھتا ہوں، تو اپنے مقصد کی آسانی، اس سے مفعول بنے گے اسأل اللہ التوفیق، دو مفعول ہیں، میں اللہ سے مانگتا ہوں توفیق کو، ٹھیک ہے نا، اور اعانت مدد، ہدایت اور حفاظت یعنی غلطیوں سے حفاظت، اور اپنے مقصد کی آسانی۔ وَأَن يَنفَعَنِي، اور میں اللہ سے مانگتا ہوں یہ دعا کہ اللہ مجھ کو نفع پہنچائے زندگی میں بھی، وبعد الممات، اور مرنے کے بعد بھی، وجمیع المسلمین والمسلمات، اور تمام مسلمان مردوں کو، تمام مسلمان عورتوں کو۔ یہ ان کی مقبولیت ہوئی، اس کتاب کی اتنی مقبولیت ہوئی کہ ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، کوئی مدرسہ ہو اور بغیر مشکات پڑھے آپ دورہ نہیں پڑھ سکتے، اس کو موقوف علیہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، گویا کہ دورہ پڑھنا اور عالم بننا اس پر کیا ہے، موقوف ہے۔ جو لڑکیاں پڑھتی ہیں عالمہ ہوتی ہیں وہ بھی مشکات پڑھتی ہیں، اور مرد حضرات بھی پڑھتے ہیں، تو اللہ نے مسلمان مردوں کو بھی فائدہ پہنچایا اور مسلمان عورتوں کو بھی فائدہ پہنچایا۔ اللہ نے دعا قبول کی، تو اللہ مجھ کو نفع پہنچائے زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی، تمام مسلمانوں کو نفع پہنچائے اور تمام مسلمان عورتوں کو۔ حسبی اللہ، اللہ ہی میرے لیے کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہی بہترین کارساز ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ العزیز الحکیم۔ لا حول کا مطلب ہوتا ہے کہ نافرمانی سے نہیں بچ سکتے، اور قوت کا مطلب ہے کوئی نیک کام کرنے کی طاقت نہیں ہے مگر اللہ ہی کی مدد سے، جو عزیز یعنی غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اب یہ جو ہے خطبہ ہو گیا۔ اب یہاں سے اصل جو کتاب شروع ہوتی ہے وہ کتاب الایمان سے شروع ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے یعنی کتاب الایمان سے پہلے صاحب مشکات نے ایک حدیث نقل کی ہے، ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، اور یہ حدیث ایسی ہے جس کی صحت پر اور جس کے صحیح ہونے پر تمام محدثین کا اتفاق ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب شروع کرنے سے پہلے انہوں نے اس حدیث کو پہلے نقل کیا ہے۔ عبد الرحمن ابن مہدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی تالیف کرے، کوئی چیز لکھے، اور خاص طور سے حدیث وغیرہ کی کتاب، تو اس میں پہلے سب سے پہلے یہ حدیث لکھنا چاہیے، سمجھے نا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، لہٰذا پڑھنے والے اور سننے والوں کو چاہیے کہ اپنی نیتوں کو کیا کر لیں، درست کر لیں، اور اخلاص کے ساتھ پڑھیں پڑھائیں، تبھی جا کر فائدہ ہوگا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے سارے علم کا نصف ہے، پورے علم کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے تو یہ حدیث آدھا علم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علم کا تعلق دو چیزوں سے ہوتا ہے، زبان سے اور دل سے۔ ہم زبان سے بول رہے ہیں، دل میں اثر ہو رہا ہے، یقین آ رہا ہے، تو علم کا گویا کہ حاصل کرنے کے اور علم کے دو ذریعے ہیں، ایک زبان اور ایک دل۔ تو یہ نیت کا تعلق دل سے ہے، نیت تعلق کس سے ہے، تو گویا کہ آدھا علم ہوا، کیا ہوا؟ اس لیے اس کی بہت اہمیت ہے، اس حدیث کی بالکل اعلیٰ درجے کی صحیح روایت ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے شروع میں سب سے پہلے اسی حدیث کو نقل کیا ہے، اور صاحب مشکات نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ فرماتے ہیں
کہ اگر اسلام کے حصے کیے جائیں تو گویا کہ چوتھا حصہ بنتا ہے یہ انما الاعمال بالنیات۔ پورا خلاصہ انہوں نے اسلام کا پیش کیا ہے 4 حدیثوں میں۔ ایک حدیث یہ ہے انما الاعمال بالنیات، اور دوسری چیز ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، یعنی انسان کی خوبی میں سے یہ ہے کہ آدمی لایعنی کاموں کو چھوڑ دے۔ لایعنی کام یعنی لایعنی کام بھی ہوتے ہیں، لایعنی باتیں بھی ہوتی ہیں، یعنی وہ کام جن کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے، سوائے وقت ضائع ہونے کی کچھ نہیں ہوتا۔ تو ایسے کاموں سے بچنا اور ایسے کاموں کو چھوڑ دینا یہ انسان کی کیا ہے؟ خوبی میں سے ہے۔ تو یہ اس حدیث کو بھی شمار کیا گیا ہے۔ اور تیسری حدیث ہے الحلال بین والحرام بین، کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی کیا ہے؟ واضح ہے، لہذا حلال کو اختیار کرے اور حرام سے بچے۔ اور چوتھی چیز ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لنفسہ ما یحب لنفسہ، ہے نا، یہ کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز نہ پسند کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ تو ان 4 حدیثوں کو اسلام کا خلاصہ بتایا گیا ہے، اسلام کا خلاصہ۔ تو اس میں سے ایک حدیث یہ ہے انما الاعمال بالنیات، گویا کہ اسلام کا چوتھائی حصہ ہوا ہے۔ ان کے قول کے مطابق یہ حدیث اس اسلام کا کیا ہوئی؟ چوتھائی حصہ۔ تو اس حدیث کی بہت اہمیت ہے اور بہت سارے فضائل ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ وَإِنَّمَا لِإِمْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر شخص کے لیے وہ ہوگا جس کی اس نے نیت کی، یعنی ہر شخص کو وہ ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی۔ مطلب جس نے اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے وطن کو چھوڑا، ہجرت مانے وطن کو چھوڑنا، جیسے صحابہ کرام نے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کا سفر کیا، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑا، تو یہ ہجرت ہے۔ اب اس میں نیت کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت۔ تو جنہوں نے اس جذبے سے ہجرت کی تو گویا کہ مخلص ہیں۔ اور کوئی اور مقصد ہے کہ ہم مدینہ جا کر دنیا کمائیں گے یا عورت سے شادی کریں گے، تو فرمایا کہ اس کی ہجرت پھر انہی کاموں کے لیے ہوگی جن کاموں کی نیت سے اس نے کیا کی ہے؟ ہجرت کی ہے۔ جیسے آیتوں کا شان نزول ہوتا ہے، ایسے حدیث کا بھی شان ورود ہوتا ہے۔ اس حدیث کا بھی ایک پس منظر ہے۔ ایک شخص تھے، انہوں نے قیلہ نامی ایک عورت تھی جو مشہور ہے ام قیس کے نام سے، وہ مدینہ میں تھی، ان کو نکاح کا پیغام دیا کہ میں تم سے رشتہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے یہ شرط لگائی کہ اگر تم ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کر مدینہ آ جاؤ گے تو میں تم سے نکاح کر لوں گی۔ تو یہ گئے ہجرت کر کے اور وہاں جا کے نکاح کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ معاملہ آیا کہ انہوں نے اس عورت کے کہنے سے کیا کیا ہے؟ ہجرت کیا ہے، تو آپ نے یہ بات فرمائی تھی، سمجھ گئے نا؟ تو یہ نام ہے مہاجر ام قیس، ان کو کہتے ہیں یہ مہاجر ام قیس، یعنی ام قیس کا مہاجر، سمجھ گئے نا؟ اصل نام تھا اس عورت کا قیلہ، لیکن مشہور ہے ام قیس کے نام سے، اس سے مشہور ہے۔ ہاں، تو انہوں نے شرط لگائی تھی، تو اس نیت سے انہوں نے ہجرت کیا، وطن چھوڑا۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہوگی، او امرأۃ یتزوجها، یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے، جس نے کہا کما ہاجر خاطب ام قیس، لکھا ہے نا، جیسا کہ ہجرت کیا تھا ام قیس کو پیغام دینے والے نے، خاطب کہتے ہیں نکاح کا پیغام دینے والا، اور ام قیس عورت کا نام ہے، سمجھا؟ تو اللہ کے رسول کے سامنے جب یہ معاملہ آیا تو آپ نے یہ بات فرمائی تھی کہ گویا کہ اس حدیث کے پس منظر بھی ہے، جیسے آیتوں کا شان نزول ہوتا ہے نا، کوئی واقعہ پیش آیا تو آیت نازل ہوئی، اس طریقے سے یہ واقعہ پیش آیا تھا تو آپ نے اس کے بعد یہ بات فرمائی تھی، اس لیے شادی کا بھی تذکرہ آ گیا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، وانما لامرئ ما نوى، اور ہر شخص کے لیے وہ ہے جس کی اس نے نیت کی۔
فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی۔ ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا، اور جس شخص کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہوگی، یعنی دنیا کمانے کے لیے، الی دنیا یصیبھا لکھا ہے یحصلھا، حاصل کرنے کے لیے، او امرأۃ یتزوجھا، یا کسی عورت کی طرف جس سے وہ نکاح کرے، جس سے وہ، تو فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت انہی کاموں کے لیے ہوگی جس کی نیت سے اس نے کیا کیا ہے، ہجرت کیا ہے۔ یہ متفق علیہ روایت ہے، یعنی بخاری میں بھی روایت ہے، مسلم میں بھی یہ روایت ہے، لکھا هو الذی اتفق علیہ الشیخان من صحابی واحد، ایک ہی صحابی سے منقول ہے یہ روایت، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے، اور یہ بخاری میں بھی موجود ہے اور مسلم میں بھی موجود ہے، اس لیے یہ روایت متفق علیہ ہے اور اعلیٰ درجے کی صحیح روایت ہے، اور اس میں کسی نے کلام نہیں کیا۔ اسی لیے محدثین نے کتاب شروع کرنے سے پہلے اس حدیث کو ضرور لکھا ہے، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ پڑھنے والے پڑھانے والے سب کو اپنی نیت درست کر لینا چاہیے، اور پھر اس کے بعد آگے پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اب کل سے انشاءاللہ کتاب شروع ہوگی۔